حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں پہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں پہ ہوا ہوتا ہے وہ فوری طور پر ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پہ کیسے ہم جو ایک صاحب علم آدمی نہیں ہے اسے کیا فوری کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ چینی، دل کی دھڑکن تیز، سر میں درد ہونا، دن جوں ہی شروع ہوتا ہے بندے میں نڈھال ہونا اور پریشان ہونا اور نماز کی طرف رغبت نہ ہونا، اس طرح کے سمٹمز شروع بھیجا۔ اور وہ کنگھی جو آپ کنگھا کرتے تھے اس میں آپ کے بال ہوتے تھے، ان بالوں کو گرہیں لگا لگا کے انہوں نے ایک پرانے کنویں میں رہی ہیں۔ اللہ بچائے، سعدیہ ہے نا، ایسے ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے خلاف نفرت ہو رہی ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، رزق کے ہونے کے باوجود بھی وہ رزق ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آج ہم پھر بیٹھے ہیں میری پیاری نرگس آپا کے پاس، اور میں چاہتی ہوں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک جو بہت زیادہ ہمارے یہاں ایک مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ایک بہت زیادہ شکایت آتی ہے وہ آتی ہے آپا کالے جادو کو لے کے۔ کالے جادو میں آج کل بہت زیادہ رجحان، ایون پڑھے لکھے لوگ بھی اس سائٹ پہ جا رہے ہیں، اور آج جو ایک دوڑ بھاگ کی زندگی ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہے، اس میں انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس بدترین علم کو بھی اختیار کر لیتا ہے، جسے کرنے اور کروانے والا دونوں ہی دائرۂ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی نقصان دیکھتے ہوئے کے باوجود بھی لوگ اپنی ذات کی خواہشات کے پیچھے اس طرح اندھا دھند بھاگتے ہیں کہ وہ یہ علم کرواتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپا سے کہ وہ کالے جادو کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں پہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں پہ ہوا ہوتا ہے وہ فوری طور پر ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پہ کیسے ہم جو ایک صاحب علم آدمی نہیں ہے اسے کیا فوری کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو آپا۔ السلام علیکم سعدیہ، شکریہ۔ دراصل کالا جادو جو ہے آج کے دور میں ایسے ہے جیسے پودا گروتھ کرتا ہے، اسی طرح یہ کالا جادو دھڑا دھڑ گروتھ کر رہا ہے بڑی تیزی سے، بیلوں کی طرح، اور یہ شدید نقصان دہ عمل ہے اور اسلام کے دائرے میں نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ کی بہت ناراضگی ہے اس چیز پہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، ہاروتا و ماروت پہلے پارے میں ہے، جب ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، سحر کا علم جانتے تھے، لوگوں نے وہ علم چرا کے میاں بیوی کے خلاف نفرت، کاروبار میں نقصان پہنچانا اور اولادوں کا نہ ہونا، بہت سے ایسے مسئلے مسائل تھے جو اسلام سے پہلے بھی یہ چلے آ رہے ہیں حضرت سلیمان کے وقت کے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ جو اپنا کلام نازل فرمایا قرآن پاک، اس میں سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کر دیے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ تمام حکمت ہے۔ یہ کالا جادو بھی اس طرح ہے کہ ایسی بیماری شروع ہوتی ہے کہ جیسے کوئی فنگس لگ گئی ہو بندے میں، بیماری جب شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں ہوتی، اور بے چینی، دل کی دھڑکن تیز، سر میں درد ہونا، دن جوں ہی شروع ہوتا ہے بندے میں نڈھال ہونا اور پریشان ہونا اور نماز کی طرف رغبت نہ ہونا، اس طرح کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت بہت نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جو یہ مہینہ چل رہا ہے سفر کا، سفر میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیف میں مبتلا ہوئے، آپ کا دل کو گھٹن ہونا، چکر آنے، بخار ہونا، بہت شدید بخار ہونا، تو پھر پتہ چلا
کہ ایک عورت جو آپ کو خدمت کرنے کے لیے آتی تھی، اس نے کالے جادو کروائے تھے کسی کے کہنے پہ، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، اور وہ کنگھی جو آپ کنگھا کرتے تھے اس میں آپ کے بال ہوتے تھے، ان بالوں کو گرہیں لگا لگا کے انہوں نے ایک پرانے کنویں میں ڈالا تھا، اور جبریل امی وہ کنگھا نکال کے، اور حکم آیا کہ معوذتین جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو ہماری آیات ہیں قرآن پاک کی آخری 3، ان کو پڑھنے سے کافی فرق پڑ جاتا ہے، ایک الحمد شریف اور ایک قل شریف، بلکہ چاروں قل پڑھے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ افادیت ہے ان میں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب ایسے سسٹم ہوں تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب گھر میں آئے تو حالت اس کی خراب ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اللہ بچائے۔ سعدیہ ہے نا، ایسے ہو بالکل رہا ہے کہ بالکل بہت ایسے زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے خلاف نفرت ہو رہی ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، رزق کے ہونے کے باوجود بھی وہ رزق ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ چیزیں بنتی ہیں کہ شیطانی ہوتی ہیں، اور اس میں جنات و بلیات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہونا، تکلیفیں ہونی، کاروبار میں نقصان ہونا، اور بچوں کا نافرمان ہو جانا، اور بہت سی ایسی پریشان کن چیزیں ہیں جس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ کالے جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ایسی توفیق دی ہوئی ہے کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے جو کلمات ہیں بہت سے قرآن پاک سے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور فی الفور وہ بندہ خود پھر خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ کس نے جادو کیے ہیں، ایسے کلمات اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقاتوں میں یہ ساری باتیں کھلتی رہیں گی۔ سعدیہ ہے نا، یہ بات بہت انشاءاللہ۔ اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ لیں بات کریں آپ بھی۔ بہت شکریہ آپا، آپ کی بات کرنے سے لوگوں کی نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا، سمجھ بھی آیا، اور اندازہ لگا کہ کس طرح لوگ جادو کرواتے ہیں، کس قسم کی علامات ہوتی ہیں، اور ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔